السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصہ میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ زندگی اور موت۔ سقراط سے پوچھا گیا، موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج و مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہے اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، جو بات تکلیف دے رہی ہے اللہ کو سب کچھ بتانا، یہی تو سکون ہے کہ بات بھی کہہ دی، کسی کے کان تک بھی نہ پہنچی۔ بے شک اللہ جل جلالہ ڈھانپنے والا ہے۔ جو لوگ آپ کی محنت اور عزت برداشت نہیں کر سکتے وہ حسد کی جلن میں آپ کی کردار کشی کر کے آپ کے عروج اور کامیابی کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ غیبت کا ایک علاج۔ کسی دانا کا قول ہے، غیبت کے وقت یہ خیال کرو کہ دوسرا شخص میرے نیک اور مقبول اعمال کا حقدار بنے گا۔ یہ غیبت کا انوکھا علاج ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کرتے وقت یہ ضرور سوچے کہ کمائی میری ہے اور جائے گی دوسرے کے پاس، میرا تو سراسر نقصان ہے، تو پھر انشاءاللہ غیبت کی عادت سے بچ جائے گا۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔